بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. بلوچستان میں ٹرین پر حملے کا واقعہ ہے سب سے زیادہ سنگین، اور اتنا سنگین کہ پچھلے کئی برسوں میں اس سے زیادہ خوفناک واقعہ شاید پیش نہیں آیا ہوگا، اور اس کی مختلف جہات ہیں. ان سب پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ گفتگو بھی کرنی چاہیے. ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ پاکستان میں بعض چینل پرویز خٹک کی کابینہ میں شمولیت پر بات کر رہے تھے، اور لیکن بھارت کے تمام چینل جو ہیں وہ حملے کی رودات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے. جمعیت میں اور پی ٹی آئی میں مذاکرات ہوئے ہیں، اور دونوں طرف سے یہ کہا گیا کہ مذاکرات خوشگوار فضا میں ہوئے ہیں، لیکن کچھ میں عرض کرتا ہوں، اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی فضا تو یہ ہوگی خوشگوار ضرور، میرا نہیں خیال کہ بیل منڈے چڑھ سکتی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ عمران خان کو مذاکرات پر آمادہ کیا جائے. عمران خان کا ابھی تک جو ہماری معلومات ہیں، ہمارے ذرائع جو کچھ بتاتے ہیں کہ وہ ایک پرزور احتجاجی تحریک کے حق میں ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس کے بغیر مذاکرات کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوگے. جدہ میں روس اور یوکرین مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور یوکرین امریکی مطالبات ماننے پر آمادہ ہے. یعنی اور وہی روسی میں مطالبات ہیں، وہی امریکی ہیں. جنگ بندی ہو، اس کی کچھ تفصیل آپ سے عرض کرتا ہوں، اور یہ ہے کہ معدنیات تک انہیں رسائی دے دی ہے. نئی پنجوتھا کے ساتھ علیمہ خان نے ذرا تلخ گفتگو کی ہے، اور بعض وکلاء پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو چلتے ہوئے میں علی جناب کے گھر کی طرف جا رہا تھا، یعنی آپ کے ساتھ جا رہا تھا. میں نے آپ کو فرماتے سنا، دجال کے علاوہ بھی مجھے اپنی امت پر ایک فتنے کا اندیشہ ہے، میں اس بات سے ڈرا. عرب ایسے ہی گفتگو کرتے تھے، عربوں جیسی فساد کا کسی نے مظاہرہ نہیں کیا. ذرا رک کر اس پر غور کیجئے. موضوع تو خیر اور ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ہم گھر کے قریب پہنچ گئے، یہ فکرہ عذب ہی کر دیا. میں اس بات سے ڈرا کہ آپ تو گھر میں داخل ہونے والے ہیں. تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت پر دجال سے بھی زیادہ کس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گمراہ ہونے والے حکمرانوں کا. یہ ہے اصل مسئلہ. خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کے ساتھی بھی جھوٹ بولتے ہیں. خود بھی شعبدہ بازی کرتے ہیں، اور ان کے اپنے ساتھی ان کے شعبدہ بازی کی وکالت کرتے ہیں، اور اس ڈٹائی سے کرتے ہیں. حتیٰ کہ رمضان المبارک میں کرتے ہیں، صحیح ترین ساعتوں میں کرتے ہیں، قوم کو چکمہ دیتے ہیں. اور اس فتنے کا علاج جنگ و جدل نہیں ہے، شعور ہے، اور حکمرانوں کی تبدیلی ہے، مگر شعور کے ذریعے، جمہوری اور شائستہ طریقے کے ذریعے. جو تبدیلی زور بازو سے یا انارکی سے آتی ہے، وہ انارکی سے کیا تبدیلی آتی ہے؟ فساد پھیلتا ہے. فساد بہرحال کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسے حکمرانوں سے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. مگر محض دعا کارگر ہوتی تو بدر و حنین نہ ہوتے. اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہے، اور جمہوری جد و جہد کے راستے موجود ہیں اگر ہوش و حواس قائم رہیں تو جناب جعفر ایکسپریس 9 بوگیاں، 400 مسافر، بعض اطلاعات ہیں 500 مسافر. کوئٹہ جانے والی ٹرینیں بڑی ہوتی ہیں چونکہ کم ٹرینیں جاتی ہیں. وہ اپنا مچھ کے قریب علاقہ ہے، بیروگندی کے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہاں سے گزر رہی تھی. ایک ٹنل ہے، ٹنلز بہت ہیں بلوچستان میں، پہاڑوں میں سے گزرتی ہیں. وہاں انہوں نے پہلے تو ڈرائیور کو نشانہ بنایا، بی ایل اے کے لوگوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی، بلوچستان لبریشن آرمی نے اسے زخمی کر دیا، بعد میں قتل کر ڈالا. چنانچہ گاڑی پٹری سے اتر گئی، بے تحاشا فائرنگ ہوئی. مچھ کی پہاڑیوں کے درمیان ہے، علاقے میں موبائل سروس بھی نہیں ہے، ٹیلی فون بھی نہیں ہے. تو وہ
مسلح افراد نے گاڑی کو روک لیا، اور اب اطلاع تھی چند گھنٹے پہلے کہ ایمبولینس گاڑیاں اور ہیلی کاپٹر روانہ ہو گئے ہیں، اور قریب ترین شہر جو ہے وہ سبی ہے، اس میں اس کے اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ درہ بولان کی جانب ہیلی کاپٹروں کی پروازیں جاری ہیں۔ اس دشوار گزار علاقے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جس مقام پر ٹرین کو روکا گیا وہ سڑک سے، جو اس علاقے میں بڑی سڑک ہے، اسے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ٹرین جو ہے کہ ویرانے سے گزرتی ہے۔ کبھی اقبال بھی یہاں سے گزرے تھے، اور کیا خواب انہوں نے اس سرزمین کے لیے دیکھا تھا، اور کیا ہم نے کیا۔ موبائل بھی نہیں ہے، ٹیلی فون بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے دعوے چند گھنٹے پہلے سامنے آئے کہ ٹرین پہ قبضہ کر لیا ہے، مسافروں کو یرغمال بنا لیا ہے، مگر یہ ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ پہلے 6 فوجی اہلکاروں کو شہید کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اب 11 کا کیا ہے، اور تازہ ترین اطلاع ابھی کچھ دیر پہلے یہی ہے کہ 17 فوجیوں کو اور ریلوے اہلکاروں کو لے کر وہ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ اور ریلوے حکام نے البتہ فوجی اہلکاروں کے ٹرین میں سفر کرنے کی تائید یا تردید نہیں کی۔ سرکاری ملازم کافی اطلاع یہ ہے کہ اس میں سفر کر رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو 100% ٹرین پر تو حملہ تو یقینی ہے۔ خیر یہ خبر تو درست ہے، افسوسناک خبر جو ہے، مگر یہ ہے کہ باقی تفصیلات جو ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ 100% درست نہ ہو اور کچھ کم و بیش ہو، معاملہ ذرا مختلف ہو۔ اور ٹرین کے اگلے حصے کو اس کا کلپ موصول ہو گیا ہے، بم دھماکے سے جلا دیا گیا ہے، اور پہلے تو 100 مسافر یرغمال بنائے گئے تھے، لیکن اب پھر بعد میں کچھ چھوڑ گئے اور وہ دوسری جگہ پہنچ گئے ہیں۔ چند روز قبل میں نے آپ کو بتایا تھا، عرض کیا تھا کہ دہشت پسند گروپوں کا 3 گروپوں کا اجلاس ہوا تھا، اسے مشترکہ فوج بنانے، سفارتی مہم چلانے، مل جل کر کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے ان کی پشت پر بھارت ہے، بھارت ہی نہیں ہے، امریکہ بھی ہے، وہ گوادر ہے، سی پیک ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ ہے۔ ہم عجیب قوم ہیں جنہوں نے خود کو اپنے دشمن کے حوالے کر دیا، امریکہ کے۔ امریکہ دشمن ہے پاکستان کا، وہ ڈی اسٹیبلائزیشن چاہتا ہے، اور اسرائیل دشمن ہے جس نے ضیاء الحق کے دور میں 2 بار پلاننگ کی، کوہوٹا پر حملے کی، ایٹمی تنصیبات پر حملے کی، اور وہ خوش قسمتی سے رک گیا، بڑی ویجیلنس اچھی تھی۔ اور اب وہ جب یہ اجلاس ہوا تھا تو اس کے بعد سفارتی مہم برپا کر ہمارے سفارت خانے خدا جانے کیا کرتے ہیں، دفتر خارجہ کیا کرتا ہے، لیکن دفتر خارجہ سے کام لیں تو وزیر اعظم کا کام ہے نا۔ وزیر اعظم کا اگر وہی نہ ہو، نواز شریف صاحب نے پچھلی دفعہ وزیر خارجہ ہی نہیں بنایا تھا، مطلب وزیر خارجہ سے ڈرتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے حق میں بات نہ کر دے، بھارت کے خلاف بات نہ کر دے۔ جناب مشرف کے دور اقتدار میں جناب یہ سلسلہ شروع ہوا، جب بھارت نے یہ پلاننگ کی، یعنی ایوب خان کے دور میں بھی آپریشن ہوا تھا، بھٹو نے اس سے بڑا آپریشن کیا، عطا اللہ مینگل کی منتخب حکومت کو برطرف کیا۔ ضیاء الحق کے دور میں نسبتاً صورتحال بہتر رہی۔ گوادر کی بندرگاہ کو سیبوٹاژ کرنا اور سی پیک کو، یہ ظاہر ہے، ورنہ پاکستان جو ہے وہ اگر ترقی کرتا ہے، یہاں امن ہوتا ہے، استحکام ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو بھارت کو گوارا نہیں ہے، وہ تو پاکستان کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل 2 ملک ہیں، باقی امریکہ اسے کمزور اور محتاج دیکھنا چاہتا ہے، ختم نہیں کرنا چاہتا۔ جنرل مشرف جو ہیں وہ انہوں نے پھر کیا حرکت کی، بگٹی کو اعلانیہ دھمکیاں دیں۔ کوئی سمجھدار آدمی، فوجی جنرل تو رہا ایک طرف، یہ تو انہیں تربیت دی جاتی ہے کہ اعلانیہ دھمکی نہیں دی جاتی۔ دھمکی دی جنہوں نے امریکہ کے سامنے تو سربسجود ہو گئے تھے، اور اب ہماری حکومت جو ہے وہ مودی کے سامنے سربسجود ہے، برائے نام بات کرتے، عمران خان کی طرح بات نہیں کرتی۔ اور اس کے زرداری صاحب کے زمانے میں بھی اور نواز شریف کے زمانے میں کیسے ڈرون حملے ہوتے تھے، عمران خان کے ہاتھ کیسے رک گئے تھے۔ پاکستان کمزور ملک نہیں ہے، کمزور غلامی ہماری ذہنیت میں ہے،
وہ جو شیکسپیئر نے کہا تھا کہ خرابی ستاروں میں نہیں ہے، خرابی ہم میں ہے، خرابی ہمارے ستارے ہماری تقدیر میں نہیں ہے۔ اکبر بگٹی کو دھمکیاں دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ ان کی مدد سے گیس وہاں سے نکالی گئی، ان کے علاقے سے پورے ملک میں پھیلائی گئی، اس پہ پاکستان کے ہر گھر میں سستا ترین ایندھن میسر ہوا، اس پہ صنعتیں چل رہی تھیں، اب تک چل رہی ہیں، اور وہاں اتنی ہی گیس موجود ہے، ڈیرہ بگٹی میں نہیں، بہت فاصلے پر۔ تو وہ کچھ مراعات چاہتے تھے، تو اس میں کیا حرج تھا؟ جب بلوچستان کا پاکستان سے الحاق ہوا تو انہیں یعنی صوبائی خود مختاری دینے کا وعدہ کیا گیا، تو دینی چاہیے، جو 18ویں ترمیم میں دے دی گئی، مگر بلوچستان میں تو عملاً وہ نافذ نہیں ہوئی۔ قبائلی جھگڑے ہیں اور مرکز ہمیشہ اپنی پسند کی حکومت بناتا ہے، اور ہمیشہ کسی کمزور ناکردہ کا آدمی کو جو اشارے پر کام کرے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے۔ ثناء اللہ زہری کا مجھے یاد ہے، میں نے پوچھا کور کمانڈر سے وہاں پہ، تو اس نے کہا کراچی میں رہتا ہے، دن کے 1 بجے دفتر پہنچتا ہے اور اپنا کرپشن کرتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور باجوہ صاحب نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بہترین جو کور کمانڈر تھا اس کو بدل ڈالا، اسے اپنے ساتھ بٹھا کے جہاز میں لے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے جناب عمر ریاض کو، اور بدل ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے صورتحال بگڑنے لگی، اور بگٹی کے قتل نے ایک طوفان کھڑا کر دیا، مگر اس طوفان کو تھام لیا گیا۔ میں گیا، اب میں سال تو مجھے یاد نہیں ہے، 10-12 سال پہلے کی ظاہر ہے بات ہے، تو وہ اپنا جنرل ناصر جنجوعہ تھے، یہاں سے میں نے کہا کہ ملاقات جو ہے ISPR والوں سے کہا کہ اس کی ملاقات کا کوئی بندوبست کریں، تو انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں، ان کو اجازت دے دی گئی ہے، اور ہم کہہ بھی دیتے ہیں ان سے کہ بھائی اخبار نویسوں سے ملا کریں۔ کراچی کے کور کمانڈر بھی ملتے تھے، وہ بھی ملتے تھے اخبار نویسوں سے، جن کے بارے میں انہیں اعتماد تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو جنرل مشرف صاحب کا یہ حال تھا کہ کولن پاول نے کہا، وزیر دفاع نے، کہ جو شرائط، جن شرائط پہ ہمیں اصرار نہیں بھی تھا وہ بھی مان لیں، آنکھیں بند کر کے، کوئی شرط ہی نہیں عائد کی، سڑکوں کا کرایہ بھی نہیں طلب کیا، کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو خیر معمولی بات تھی، لیکن سرنڈر ہی کر دیا۔ اور شیخ رشید جیسے لوگ کہتے پھرتے تھے کہ ورنہ وہ ہمارا تورا بورا بنا دے گا، وہی بات جو خواجہ آصف کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے ہمارا امریکہ۔ جب آپ بلیک میلر کے سامنے کشکول لے کر کھڑے ہوں گے تو وہ آپ سے کیا کیا کچھ نہیں منوائے گا، جی۔ پاکستان تو اس میں 9/11 کے حملے، پاکستان کا کیا عمل دخل تھا؟ اس میں عرب شریک تھے، پاکستان تو اس میں شریک نہیں تھا، پاکستان نے تو ان کی کوئی مدد نہیں کی تھی، بعد میں یہ ثابت ہوا۔ اور رٹ قائم کرتے نہیں، ورنہ وہ پاکستان میں داخل کیسے ہوتے؟ تو اکبر بگٹی کے قتل کے بعد میں گیا، جنرل ناصر جنجوعہ وہ تھے وہاں صدرن کمانڈ، جو اہم ترین چھاونی سمجھی جاتی ہے، GHQ کے بعد اہم ترین فوجی مرکز ہے، کیونکہ پورا سرحدی علاقہ لاہور سے کچھ آگے جا کر وہ یہی کور دیکھتی ہے، صدرن کمانڈ اسے کہا جاتا ہے، اور کمانڈر صدرن وہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کور کمانڈر نہیں کہا جاتا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یا بہترین جنرل کو بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں گیا اور جنرل ناصر جنجوعہ نے صورتحال کو سنبھال لیا تھا، اتنی نرمی اور شائستگی اور دلجوئی کے ساتھ میں نے ان کو بلوچ سرداروں سے گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ میں حیرت زدہ رہ جاتا تھا کہ اتنی شرافت اور اتنی شائستگی اور اتنی سلیقہ مندی بھی کسی آدمی میں ہو سکتی ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ میں زیارت گیا، اس کے بعد یعنی 2 سال گزر چکے تھے، زیارت گیا، ایک طرف ہمیں ایک زمانے میں کہا جاتا چھاونی سے باہر نہ نکلیں، میں تو خیر چلا جاتا تھا چھاونی سے باہر بھی، تو کہاں حبیب اکرم صاحب کے ساتھ میں گیا، کوئی حفاظتی انتظامات نہیں، زیارت گئے، وہاں تقریب تھی جہاں ناصر جنجوعہ کو خطاب کرنا تھا، وہاں ایک لڑکا آیا، سادہ سا نوجوان، لگتا تھا دیہاتی علاقے سے آیا یا کسی قصبے سے تعلق ہے، اس نے کہا جنرل صاحب بات کرنی، انہوں نے کہا بسم اللہ بات کریں، کہا آپ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا مل لیں، کوئٹہ تشریف لائیں، کوئٹہ کو بہت دور تو نہیں ہے، آپ آ جائیں، انہوں نے کہا کیا مسئلہ بتائیں گے، انہوں نے کہا نوکری چاہیے، انہوں نے کہا نوکری آپ کو دے دیں گے اور ملاقات بھی کریں گے، میں انہوں نے اسی وقت سٹاف سے کہا بھائی یہ آئیں گے، یہ اسی طرح میں
وہ کوئٹہ ایئرپورٹ پہ گیا کچھ عرصے کے بعد، جب جنرل عامر ریاض بنے تو میں نے کوئی تشویش کا اظہار کیا کہ ناصر جنجوعہ صاحب آپ تھے جنرل صاحب، تو بڑی سہولت رہتی تھی، کوئی خبریں وبریں مل جاتی تھیں، ہم اپنے آپ کو بڑا محفوظ محسوس. انہوں نے کہا عامر ریاض صاحب میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ سمجھیں میری جگہ میں ہی موجود ہوں یہاں پہ. تو اسی طرح ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی ڈیرہ بگٹی میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میں ڈیرہ بگٹی آؤں گا اور جو شکایات آپ بتا رہے ہیں ان سب کا ازالہ کروں گا، آپ تشریف رکھیں میرے پاس بیٹھیں. اور ان کی بات بہت ٹھنڈے دل سے سنی. کرپشن پہ پریشان وہ رہتے تھے، کرپشن تو خیر وہاں بہت تھی، لیکن بہرحال اس وقت بھی صورتحال بہتر تھی. پھر انہیں تبدیل کر دیا گیا، لاہور بھیج دیا گیا. جنرل مشرف کے بعد کیسے حالات ٹھیک ہوئے؟ ایک آدھ فیصلہ نہیں ہوا، صرف جنرل ناصر جنجوعہ کے تقرر کا فیصلہ ہے. دا بیسٹ جنرل آف پاکستان آرمی، جو اس مقصد کے لیے بہترین تھا، اس کو بھیجا گیا. 10,000 آدمی بلوچستان سے بھرتی کیے گئے اور وہ بہترین سپاہی ثابت ہوئے. اور سینکڑوں سال سے انگریزوں کے عہد سے جو روایت چلی آتی تھی سینے کی چوڑائی اور قد اور وغیرہ، اس میں نرمی برتی گئی اور وہ بہترین سپاہی ثابت ہوئے. بلوچ سولجر بہت اچھا ہوتا ہے اور سندھی بھی اچھا ہے. پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں بھی یہ ساری لڑاکا قومیں ہیں. پٹیل کا تو استدلال ہی یہ تھا کہ یہ جنگجو قومیں ہیں، ان کو ہم آپ کیسے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ ان کے ہوتے ہوئے ہندوستان میں کبھی امن ہوگا ہی نہیں. اور بنگالیوں کو بھی آپ نے دیکھ لیا، جنہیں کہا جاتا تھا ان قد چھوٹا ہے. قد چھوٹا ہے، قد چھوٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ نپولین کا قد کتنا بڑا تھا؟ بائی دا وے نپولین نسل عرب تھا. تو وہاں جناب 20-30 مرکز تو میں نے دیکھے بلوچستان میں، ٹریننگ دی جا رہی تھی. ان کو بڑھانا چاہیے تھا. 100 مرکز قائم کیے جاتے، لوگوں کو ہنر سکھایا جاتا. وہ جاتے کراچی ملازمتیں کرتے، کوئٹہ میں کرتے، اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کرتے، حیدرآباد میں کرتے، لاہور آتے. لاہور میں ہمیشہ بلوچوں کو ویلکم کیا جاتا ہے کیونکہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے، پرامن لوگ ہیں، الا یہ کہ آپ انہیں تنگ کریں. تو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز قائم کیا گیا، صرف میڈیکل کالج نہیں، اور اتنا شاندار تھا کہ میں تو دیکھ کے اس کو حیران ہی رہ گیا. میں نے کہا چند مہینے میں بن کیسے گیا؟ میں تو کوئٹہ آیا پچھلی دفعہ تو اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. لاہور اور کراچی اور جناب پختونخوا سے لائے ہوئے بہترین جو اساتذہ وہاں موجود تھے اور ایسا خوشگوار ماحول تھا. انہوں نے کہا بھائی بنی بنائی بلڈنگ تھی. جنرل کیانی صاحب یہاں آئے. جنرل کیانی صاحب اس کو بہت سمجھتے ہیں، آرکیٹیکچر کو، ڈرائنگ میں ان کے اصل میں دسترس ہے. اور وہ چھتیں ان کی بدل دیں، برآمدے تو ان کے ہوتے ہی ہیں، اور وہ فیس لفٹنگ ان کی گئی. یہ مجھے روز کوئی نہ کوئی میسیج بھیجتا، کوئی عقلمند آدمی انہوں نے ایک جزیرہ خریدا ہے. اتنا مجھے غصہ آتا ہے اس بات پر. اور خدا کے بندو، ایک اتنی سادہ زندگی اس آدمی نے گزاری ہے اور اب بھی گزار رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں. ایک دھبا اس کے کردار پر نہیں ہے. یعنی بعض فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. رہ گئے ان کے بھائی، تو وہ ان کے بھائیوں کے بارے میں جو بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا ایک دفعہ برا کے جنرل باجوہ کے دور میں، سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا کیا جائے، کچھ شکایات ہیں. میں نے کہا کیا شکایات ہیں جی؟ بھائی بلائیں ان کو، کوئی کھربوں اربوں کے معاملے ہیں، چند کروڑ روپے کے جھگڑے ہو سکتے ہیں، بٹھائیں ایک آڈیٹر کو، بٹھائیں حساب کتاب کریں، جس کے ذمہ پیسے اگر کوئی نکلتے ہوں تو لے لیں. اور وہ جھگڑے نمٹ بھی گئے. انہوں نے کہا از اٹ سو سمپل؟ آئی سیڈ یس سر اٹ از سو سمپل. حساب کتاب ہوتا ہے. اس کو سیاسی پیچیدگیوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. بارسوخ لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب مجھے نہیں پتہ انہوں نے فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا. وہ تو رنگ روڈ پہ ان کو شہباز شریف نے کہا جنرل کیانی سے کہ آپ کے بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کام کریں، ٹھیک کریں تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک کریں تو کک ہم آؤٹ. افسوس ہے کہ جو نیک نام لوگ ہیں انہیں بھی بدنام کیا جاتا ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے کوئی خیر برآمد ہوگا. انہوں نے وہاں ان کے دور میں بہتری ہوئی. انہوں نے ایک کے بعد دوسرا اچھا جنرل بھیجا. تو دیکھیے نا مسئلے کا حل کیا ہے. ایوب خان نے فوجی کارروائی کی، دھوکہ دیا، ظلم کیا. بھٹو نے کیا کیا؟ فوج. اچھا میں فوج کو میں بتاتا ہوں، آپ جو دانا لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں. کرنل سلطان تھے وہاں پہ سرحدی علاقے میں،
بالکل سمندر کے ساتھ ملتا ہوا جو علاقہ ہے، علاقے کا نام میرے ذہن سے بھول گیا، بریگیڈیئر ہو گئے تھے، کرنل نہیں سوری. اور ایسے فوجی افسر تھے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا بھر میں ان کی دھوم تھی. انڈیا میں جنرلوں نے ان کے ساتھ تصویریں بنا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگائی تھیں. BBC نے اور امریکی پریس نے انہیں خراج تحسین پیش کیا تھا. ایسے افسر تھے. وہ گئے وہاں بلوچستان. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کوئی بلوچ گرفتار کیے گئے جب ان کی ڈیوٹی تھی. انہوں نے کہا ہاں جی کوئی بلوچ لڑکے پکڑا. انہوں نے کہا لاؤ ان کو سب کو. ان کو چائے پلائی، کیک کھلایا. ان کا جاؤ بھائی. اب وہ بالکل حیران پریشان. انہوں نے کہا بھائی میں تمہیں ایک دفعہ پکڑ سکتا ہوں، دوسری دفعہ پکڑ سکتا، میری آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے. ہمارا آپس میں کیا جھگڑا، آپ ہمارے ہم وطن ہیں. اپنے لوگوں کو جا کے سمجھائیں، اپنے مطالبات پہ ڈٹے رہیں، جو بھی کریں، جو کرنا چاہتے کریں جمہوری طریقے سے. میں کسی بلوچ کو گرفتار کرنے کے حق میں نہیں ہوں. اس کے بعد ان کو لگا دیا بلوچ چرواہوں کو جنگل لگانے پہ. ان کو سمجھایا کہ اوپر والی شاخیں کاٹ کے اور وہ جنگل بڑھا دیے. اور بھٹو نے الیکشن میں دھاندلی کی تو انہوں نے GHQ کا احتجاجی خط لکھا. اور جب وہ ضیاء الحق نے مارشل لگایا اور ان کو ٹیلی فون کیا، ان کی بڑی عزت کرتے تھے. وہ ایک عام بریگیڈیئر نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا ڈھاکہ میرے حوالے کر دیں، کسی کو گھسنے نہیں دوں گا، جب وہ کرنل تھے. تو انہوں نے کہا آپ نے تو سر اس سے بڑی دھاندلی کر دی گی. جنرل ضیاء الحق نے نوکری کی پیشکش کرتے رہے. انہوں نے کہا میں نہیں نوکری کر سکتا کہ مجھے جنگ لڑنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں آتا. حالانکہ بعد میں انہوں نے ایک ملازمت قبول کر لی اور وہ وہاں ایک درویش کی طرح، میں ان کے ساتھ ملتا تھا وہاں جا کر، ایک درویش کی طرح وہاں بیٹھ کر کام کرتے تھے. گھر سے کھانا لے کے جاتے تھے، چائے جو ہے اس میں ٹھنڈا دودھ ڈال لیتے تھے، تھوڑا سا ڈالتے تھے. او بھائی طرح طرح کے لوگ ہیں فوج میں، کوئی ایک طرح کے لوگ ہیں. کرپشن کا جناب گہوارہ بن چکا ہے بلوچستان. اور وزیر اعلیٰ کوئی ڈھنگ کا وہاں لگاتے نہیں ہیں. ان کی حکومت دیں. بھائی امن کب تھا امن؟ جب عطا اللہ مینگل تھے، جب اختر مینگل تھے، جب بلوچوں کی حکومت ہوتی ہے. وہ بلدیاتی ادارے بنائیں. خود مختاری کا بہترین راستہ تو بلدیاتی ادارے ہیں. مسائل مقامی سطح پر حل کیے جائیں. بجٹ اس کا 6% رکھا گیا تھا. کیا ظلم تھا؟ یہ سندھ اور پنجاب نے مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا کیونکہ یہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس وقت یہ ناچیز ہی چیخ رہا تھا کہ 6% کیسے آپ اس کو دے سکتے ہیں؟ آبادی کے تناسب سے نہیں ہو سکتا. 9% اس سے بھی بڑھانا چاہیے اس کو. اور لوگوں کی ٹریننگ کریں. چمالانگ کی کوئلے کی کانوں میں ایک میجر جنرل فاروق صاحب نے 74,000 ملازمتیں وہاں پیدا کر دی چمالانگ کے کوئلے کی کانوں میں. اللہ نے وہاں سے برکت دی اور وہاں سے پانی نکلا. 2 دفعہ میں وہاں گیا ہوں چمالانگ کے کوئلے کی کانوں میں. اور سینکڑوں کروڑ پتی پیدا ہو گئے. وہ بانٹ دی لونی اور ان میں مری قبائل میں. اور خیر بخش مری نے کہا ان چمالانگ کے کوئلے کانوں نے میری کمر توڑ دی. اور ہزاروں بچوں کو بہترین اسکولوں میں تعلیم دی جانے لگی اور صوبائی حکومت کو زیادہ حصہ دیا. بھائی وہاں پتھر ہے، وہاں معدنیات ہے، وہاں تیل ہے، وہاں گیس ہے. اور یہاں کیا چولستان میں آپ نہریں بنا رہے ہیں؟ پانی فوارے پورے ملک میں اگر لگا دیں ہے تو طویل المیعاد منصوبہ. اور درخت لگائیں، 20-30 طرف درخت لگ سکتے ہیں تو بارشیں 20-30% بڑھ جائیں گی. اور پانی کو سلیقے سے استعمال کریں جیسے دنیا میں ہوتا ہے. تو بلوچستان میں ایسی کپاس ہو سکتی ہے 140 گانٹھیں میکسیمم ہوئی تھی، 300 گانٹھیں تک پیداوار بڑھ سکتی ہے. ابھی میں نے کل پوچھا سبی میں فون کر کے، جہاں یہ ٹرین کا حادثہ ہوا اس کے قریب، سابق ایک وزیر اعلیٰ سے، نگران وزیر اعلیٰ تھے، ان سے پوچھا. انہوں نے کہا ایسی شاندار کپاس ہوئی ہے کوئی حد ہی نہیں. ہاں جی، سب سے زیادہ گرمی وہیں پڑتی ہے نا، اور گرمی چاہیے ہوتی ہے کپاس کو. بھارت نے منصوبہ بنایا، سندھ کے لیے بھی بنایا، اور وہاں پہ فرقہ وارانہ فسادات کو بھی ہوا دی. اور فرقہ وارانہ گروہ تو ہمیشہ استعمال ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جو برین واش لوگ ہیں، جن کی ذہنیت بس اتنی ہے کہ فلاں فرقہ جو ہے وہ تباہی کا ذمہ دار ہے. اور جس کو وہ تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، وہ تحریک پاکستان میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن انہیں کا تھا. ہے جی، سبھی کا تھا. دو بندی علماء سے مشرقی پاکستان میں پرچم ایک دیوبندی عالم دین نے کھولا، اور مغربی پاکستان میں بھی سبھی مکاتب فکر کا حصہ. ایون اسماعیلیوں کا حصہ تھا اس میں، آغا خان کا بڑا حصہ تھا. اور وہاں جو ہے نہ آپ بلدیاتی ادارے قائم کرتے ہیں، نہ تعلیمی نظام کو بہتر بناتے ہیں،
اور وہاں پنجابی اور سرائکی اور اردو بولنے والے قتل ہو رہے ہیں نا، آپ ان کی حفاظت کو کوئی بندہ رٹ ہی نہیں ہے ریاست کی. وہ لیویز کے ذریعے رٹ کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ پولیس کے ذریعے رٹ ہوگی. کوئی جامع منصوبہ ہی نہیں ہے، کوئی اچھی قیادت ہی نہیں ہے، اور جس کا کام ہے اسی کو ساجے. یہ فوج کا کام نہیں ہے. فوج مدد کر سکتی ہے، تعلیمی نظام میں مدد کر سکتی ہے، ٹریننگ سینٹر کام کرنے میں مدد کر سکتی ہے، ہر طرح بہت سی چیزوں میں مدد کر سکتی ہے، لیکن اسے پس پردہ رہ کر مدد کرنی چاہیے. واحد ادارہ ہے اور جاتے نہیں وہاں وزیر اعظم. نواز شریف صاحب وہاں کیسے جاتے تھے؟ اور یوسف رضا گیلانی وہاں کیسے جاتے تھے؟ جیسے کسی ولیمے میں جاتے ہیں شرکت کے لیے، کسی شادی میں یا تعزیتی کسی تقریب کے لیے. صرف عمران خان وہاں جاتے تھے، بات سنتے تھے ان کی. سرداروں پہ انحصار کیا، عام آدمی پر نہیں. سرداروں پر انحصار کرنے سے کیا ہوگا بھائی؟ نسخہ وہی ہے، نمائندہ حکومت، بلدیاتی ادارے، کرپشن کا خاتمہ، مانیٹرنگ، ٹریننگ، ہیومن ریسورس. عمران خان ٹھیک کہتے تھے، ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. یہ میں نے وہاں دیکھا ایک آدمی 6 فٹ 4 انچ کا، 3 انچ کا. وہ جنرل ضیاء تھے اس وقت، جنرل ضیاء الحق نہیں، جنرل ضیاء وہاں ایک کور کمانڈر تھے، بڑے بھلے آدمی تھے. انہوں نے کہا ملو اس سے. اس نے برطانیہ کے سب سے بہترین کالج میں اول پوزیشن حاصل کیا. وہ نام بھی بتایا انہوں نے، کیا اعزاز، شمشیر اعزاز ہوتی کیا ہوتا ہے وہ. ملا. میں نے ان کے والد سے اتفاقاً اگلے دن میری ملاقات ہوگی، وہاں ایک نمائش تھی تو وہ انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے مجھے پہچان لیا. میں نے کہا کیسے؟ آپ کے صاحبزادے نے تو کمال کر دیا. تو انہوں نے کہا میں نے ایک صحیح فیصلہ کیا، میں نے اس کو بھیجا لاہور، اور لاہور میں یہ غالباً گورنمنٹ کالج میں وہ پڑھا. اور وہ اس کی بلوچ تو ایسا اچھا سپاہی ہوتا ہے، وہ پشتون بھی، وہ پنجابی بھی، پوٹوہار نے بڑے شاندار لوگ پیدا کیے ہیں، سندھی بھی، ہمارے شمالی علاقوں کے لوگ بھی، اس کے بھی. اب جناب سیاسی خبروں کی طرف آتے ہیں جو کوئی خاص خوشگوار نہیں ہیں. تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا 2 دن تک اجلاس ہوا ہے، اور یہ صدیق جان صاحب کی اطلاع ہے. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو مذاکرات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پوری وہاں تجویز پیش ہوئی ہے اجلاس میں کہ ذاتی حیثیت میں بات کریں. لیکن آخری فیصلے کا انحصار بہرحال عمران خان پہ ہے، اور وہ تو احتجاج چاہتے ہیں. اور یہ صدیق جان کا کہنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے مطابق عالیہ حمزہ، جنید اکبر اور احمد خان بچر اور میاں اسلم تک تمام لوگ مذاکرات کے قائل. سلمان اکرم راجہ کی قیادت میں اسد کیسر، جنید اکبر اور عاطف خان نے جمعیت کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، اور وہ اب اعتماد سازی کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو الگ بات ہے نا، جو ملاقات ہے اس کی الگ سے میں بتاتا ہوں. اعتماد سازی کے لیے اس اجلاس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان سے درخواست کی جائے کہ بیرون ملک ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بند کر دیا جائے. اور جواب میں اسٹیبلشمنٹ بھی انہوں نے کہا کہ اعتماد سازی کا مظاہرہ کرے گی. ان کی معلومات یہ تھی. اب میں نہیں کہہ سکتا عمران خان رضامند ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور تحریک تحفظ پاکستان اور جمعیت کے درمیان بھی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. جمعیت کے بعد مطالبات سے تو اپوزیشن نے اتفاق کیا، اور بعض پر یہ مہلت مانگی، اور ان کے تحفظات ہیں. مثلا یہ کہ مولانا فضل الرحمان کو ابتدا اپوزیشن کی قیادت سونپ دی جائے. اور مجھے تو جو پی ٹی آئی کے اور ان کے مذاکرات ہوئے، جس میں تھے مولانا عبدالغفور حیدری ادھر سے جناب اسد کیسر صاحب وغیرہ تھے، میں نے آپ کو بتایا. تو عبدالغفور حیدری جو بات کرتے ہیں وہ سمجھیے مولانا ہی کر رہے ہیں، وہ ان پہ اعتماد ہے ان کو. تو سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی تھے. ملاقات کا ماحول تو خوشگوار رہا، اور اب رپورٹ پیش کی جائے گی عمران خان کو اور مولانا فضل. لیکن مجھے یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی، اور میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. اس میں فائدے سے زیادہ نقصان کا احتمال ہے. خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے، جن چیزوں پہ اتفاق رائے ہے اس پہ اتفاق رائے کے ساتھ چلیں.
کوئی اتحاد لازمی نہیں ہوتا. جب اعتماد اگر کسی وقت قائم ہو جائے پوری طرح سے تو اس میں سوچا بھی جا سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایک اور افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ جیو نیوز کی خبر ہے، میں نہیں کہہ سکتا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، کہ اڈیالہ جیل کے دروازے پر پی ٹی آئی کے لیڈروں سے تلخ کلامی ہو گئی، وکلاء سے، حلیمہ خان کی. انہوں نے کہا کہ اس رپورٹر کے مطابق حلیمہ خان نے کہا آپ نے کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے، صرف ملاقات کے لیے آتے ہیں، ہمارا بھائی گرفتار ہے، ہم پریشان ہیں، اور کوئی وکیل اپنی طرف سے کوئی پٹیشن دائر نہ کرے. غالباً کوئی پٹیشن دائر کی گئی ہے، یہ اختیار صرف سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر صاحب کو ہے. میرے بھائی کی اپنے بچوں سے پریشان تھیں، میرے بھائی کے اپنے بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی، کتابیں نہیں مل رہی ہیں. اور پھر وہ نعیم پنجوتا صاحب سے انہوں نے کہا میں نے بہت کوشش کی نعیم صاحب سے رابطہ کرنے کی، لیکن غالباً فیصلہ یہی ہے کہ اس پر کوئی بات نہ کی جائے. اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ تلخی سے پیش آئی تھی محترمہ، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، مگر پھر وہ ان سے ریکویسٹ کی گئی، انہوں نے دوبارہ سنبھال لیا. وہ تو بالکل ایک سنسیئر آدمی ہے، اور اندیشے کی بنیاد پر تو رائے نہیں قائم کی جا سکتی کسی کے بارے میں. انہوں نے پوچھا نعیم پنجوتا صاحب سے کہ آپ کس سے ملتے ہیں. میرا خیال ہے نہ یہ لہجہ موضوع ہے نہ یہ سوال موضوع ہے. انہوں نے کہا کسی سے نہیں ملتا، آپ بتائیں میں کس سے ملتا ہوں. تو بقول چینل کے انہوں نے کہا مجھ سے بدتمیزی نہ کرو. نعیم پنجوتا نے کہا بدتمیزی کیا، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، ان پہ مقدمات بنے ہیں. تو حلیمہ خان نے پھر کہا آپ کس طرح بات کر رہے ہیں، ڈسٹرب تھیں ایسا لگتا ہے، اور وہ پھر خاموش رہے. تو دوسرے وکلاء نعیم پنجوتا صاحب کو لے گئے دوسری طرف، اور یہ انہوں نے خیال نہیں کیا کہ جب اگر کوئی اعتراض کرنا ہو، تنقید کرنی ہو تو تنہائی میں کی جاتی ہے، ہجوم میں نہیں کی جاتی. عمران خان کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وکلاء سے کہ آپ نے کیا ریلیف حاصل کیا. ریلیف وکیلوں نے نہیں دینا. اگر انہوں نے مقدمہ ٹھیک نہ لڑا ہو، وکیل پہنچا نہ ہو تو اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. اور وکیل کی تو مانیٹرنگ کی جاتی ہے، جو سینسیبل لوگ ہیں کہ بھائی محنت کر رہا ہے، توجہ دے رہا ہے نہیں دے رہا. اور وہ سب کے سب وکلاء پہ یہ کہنا کیا ریلیف حاصل کیا. وکیل اس عدالتی نظام میں کیا 26ویں ترمیم کے بعد کیا ہے، اور آئینی بینچ کے بعد کیا ریلیف حاصل کی جا سکتی. عمران خان صاحب کو ان معزز خواتین کو یہ سمجھانا چاہیے، دیکھیے وہ قربانیاں تو ان کی بھی ہیں، خواتین کی بھی ہیں، لیکن یہ دیکھیے جب آپ خاندان کے آدمی ہوتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی میں، پارٹی کے سربراہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، ان کے بیگم صاحب ہیں، ان کے ہمشیرہ ہیں، تو آپ کو زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے. وہ جناب عمر فاروق اعظم نے جناب خالد بن ولید کو ہٹا دیا اور میسیج بھیج دیا عبیدہ بن ابی جراح کے پاس، انہوں نے بتایا ہی نہیں جناب خالد بن ولید کو، اور جنگ جیتنے کے بعد بتایا. انہوں نے کہا آپ نے بتایا ہی نہیں. وہ ایک نازک فیصلہ کرنے لگے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جناب ابو عبیدہ بن جراح نے جنہیں امین الامت کہا جاتا تھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، یہ میری امت کے امین ہے، اور آپ انہیں جب اپنا حضرت عمر انہیں اپنا جانشین بنانے چاہتے تھے. تو وہ پھر انہوں نے روکا جناب عبیدہ بن ابی جراح نے، تو کہا کہ میرا حکم ہے. اب ان پہ کھلا کہ بھئی کمانڈر تو یہ. انہوں نے کہا آپ نے پہلے بتایا ہی نہیں. انہوں نے کہا میں نے مناسب نہیں سمجھا. لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. سب لوگ عمران خان نہیں ہوتے، سب لوگ حلیمہ خان بھی نہیں ہوتے، سب لوگ بشرا بیوی بھی نہیں ہوتے، سب لوگ سلمان اکرم راجہ بھی نہیں ہوتے. کارکن تو مخلص ہیں آپ کے. لیڈروں کا چناؤ آپ نے خود کیا، نہ کریں. انہوں نے درخواستیں تو نہیں لکھ کے دی تھی نا آپ کو. تو ان معزز خواتین کو لوگوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا چاہیے، اور وہ ایک اچھا ماحول جو ہے کہ برادری بنائی جاتی ہے پولیٹیکل پارٹی کی. امریکہ اور یوکرین کے درمیان جناب بڑی خبر ہے، جدہ اور سعودی عرب میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. وہ اپنا مارکو روبیو جو ہیں وہ کر رہے ہیں نمائندگی امریکہ کے وزیر خارجہ، اور صدر زیلنسکی کے ایک معاون ہیں آندرے پر مارک غالباً ان کا نام ہے. وہ اطلاعات یہ ہیں بین الاقوامی خبر رساں اداروں کی، ایجنسیوں کی، چینلز کی، کہ سیز فائر کی تجویز دے رہے ہیں وہ خود یوکرین والے، اور قیدیوں کے تبادلے کی بھی.
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعتماد سازی ہو اور وہ معدنیات ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، یہی وہ چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو دنیا میں صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ یوکرین سب سے زیادہ گندم اگاتا ہے اور بعض چیزوں میں اس کی پیداوار سب سے زیادہ ہے، بہت زرخیز علاقہ ہے۔ اور یوکرین ویسے یہ عجیب بات ہے، یہ بڑی طاقتیں بھی اور بڑے بڑے جناب نیٹو جیسے اتحاد بھی کیسی حماقت کرتے ہیں، اور یوکرین 1000 سال تک روس کا حصہ رہا۔ یوکرین میں خروشیف جو اس کے سربراہ تھے سوویت یونین کے، یوکرین سے تعلق رکھتے تھے۔ اب وہ الگ ریاست بن گئی تو انہوں نے گوارا کیا اس کو، روسیوں نے، مگر آپ وہاں اپنے امریکیوں نے اس کے لیے وہ کہتے ہیں تم نے جنگ کی، تم نے تیسری جنگ کا ماحول پیدا کیا۔ بھئی جنگ تو امریکہ نے کرائی، اور اب بھی یورپ تلا ہوا ہے کہ وہ جنگ لڑتے رہیں۔ روسیوں کے خلاف ان کا غیظ و غضب کبھی ختم نہیں ہوتا، اور بگاڑ روس کا کچھ کر نہیں سکے۔ اکانومی تو یورپ کی تباہ ہوئی، مگر روس کی اکانومی تو نہیں تباہ ہوئی، آدمی ان کے ضرور قتل ہوئے۔ اور روسیوں کے ساتھ یہ سلوک یورپ نے ہمیشہ کیا، ان کو گوار اور اجڑ کہا ہے، اور ان کو اپنا حصہ کبھی سمجھا نہیں۔ تو بہرحال اگر امن ہو جائے تو دنیا میں گندم تو سستی ہو جائے گی، اور بھی کئی بہت سی پیداوار ہیں ان کی، بہت سی چیزیں، معدنیات بہت ہیں۔ ابھی پیوٹن نے ایک میسیج دیا ہے، ایک تقریر کی ہے ایک برطانیہ کی ٹی وی پر، کہ ہمیں نہ آپ کا علاقہ چاہیے، ہم سارے یورپ سے ہم کئی گنا بڑے ہیں، نہ آپ کے معدنیات ہیں، آپ کے پاس معدنیات کہاں ہیں، ہمارے پاس ہیں معدنیات۔ ہمیں ہماری آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے، آپ کیوں ہمیں تنگ کرتے ہیں؟ لیکن وہ اناد ہے، سوویت یونین توڑ ڈالا مگر اناد نہیں ختم ہوا، نہ مسلمانوں سے اناد ختم ہوتا ہے۔ تو تازہ ترین یہی ہے جی۔ ایک یہ ہے خبر کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے، اس میں اپوزیشن لیڈر بھی شامل تھے، جلوس نکالا، کوشش کریں کہ اس کا کلپ آپ کو دکھا دیں، بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اور عمران خان کی وہ رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور دوسرے سیاسی لیڈروں کا۔ عالیہ حمزہ کا کہنا ہے کہ یہ تحرک جو ہے یہ امید افزا ہے۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ بیداری کچھ پیدا ہو رہی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ پولیس نے ان پہ یہ الغار نہیں کی، کچھ ہوش مندی کا پہلی دفعہ مظاہرہ کیا، ورنہ محترمہ کے ہوتے ہوئے ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ فساد ہی ہوگا۔ تازہ ترین یہی ہے جی کہ یرغمالی ٹرین کو چھوڑ کر، یرغمالیوں کو لے کر دہشت گرد جو ہیں وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے ہیں، ڈرائیور کو قتل کر دیا ہے، 11 فوجی شہید کر دیے ہیں، 17 کو یرغمال بنا لیا ہے، یہ مبینہ طور پر۔ دو ریلوے اہلکار بھی شامل ہیں ان میں، ایک ڈرون مار کرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹر پہنچ گئے ہیں اور بمباری کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ انٹیلیجنس کی کمزوری ہے جناب، فوکس نہیں ہے۔ آدمی ہمیشہ اپنی پہلی ترجیح پر سوچتا ہے، ادارے بھی ہمیشہ پہلی ترجیح پر سوچتے ہیں۔ پہلی ترجیح کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا خاتمہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک شب کی تاریکی میں چند الو اداس بیٹھے تھے، ایک کہنے لگا کہ رات لمبی ہے، دوسرا کہنے لگا کہ چھوٹی ہے، تیسرا کہنے لگا یارو رات چھوٹی ہو کہ لمبی ہو، صبح کو نمودار ہونا ہے اور ہم سب کو اندھا ہونا ہے۔ حقیقت پسند ہونا چاہیے بھائی، کشیدگی ختم کریں اور نئے الیکشن کرائیں، اور ایسے ماحول میں کرائیں جس کے بعد کہ انتقام در انتقام کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ ملک کو ایک نئے معاہدے کی ضرورت ہے، آئین میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ اتفاق رائے سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور فوج بہت مدد کر سکتی ہے اداروں کی تعمیر میں، لیکن براہ راست اس کا عمل دخل اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی آج نہیں کریں گے تو کل کریں گے، پرسوں کریں گے، 6 مہینے بعد کریں گے، سال بعد کریں گے، اور مشکل ہوگی، جتنی دیر ہوتی جائے گی اتنی مشکل ہوتی جائے گی۔ فارسی میں کہتے ہیں ہر کے دانا کنند ناداں، لیک بعد از خرابی بسیار۔ جو کچھ دانا لوگ کرتے ہیں وہ نادان بھی آخر میں وہی کرتے ہیں، لیکن بڑی خرابی ہو چکی ہوتی ہے۔ کوئی ہوش کی دعا کریں
اس ملک کا بانی قائد اعظم جیسا آدمی تھا جس کی خیرہ کن، جس کے جذباتی توازن کی مثال دی جاتی ہے. اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کی زندگی کچھ واقعات کا آپ کو سناتا. کیا سنہری آدمی تھا. تاریخ نے ایسا فرزند جنا ہی نہیں ہے پچھلی 3 صدیوں میں جب سے یہ آئینی سیاست شروع ہوئی ہے، بلکہ 350 سال کہنا چاہیے. پہلی 1776 میں یہ امریکہ میں کانسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ عدلیہ الگ ہو، مقننہ الگ ہو، انتظامیہ الگ ہو، اور اخبارات کو تو پریس میڈیا کو چوتھا ستون مان لیا گیا، غلام آزاد کر دیے گئے، اور اس سے وہ پھلے پھولے. اور اب الٹی سمجھ جا رہے ہیں. اب ایک پاگل کی حکومت آ گئی ہے، لیکن اس پہ پھر بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. گوادر کی اور بلوچستان کی اہمیت پر بہت اہم نوٹس بنائے تھے ہمارے ریسرچر نے، اور میں نے خود بھی اس پہ کافی غور کیا تھا، لیکن بات لمبی ہو گئی ہے، اس پہ پھر صبح یا کل شام بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.